السلام علیکم سر. اچھا، ٹوٹل میرا انٹرویو جو ہوا ہے نا وہ 35 منٹس کے راؤنڈ اباؤٹ ہوا ہے. افتخار صاحب تھے پینل میں جو پی ایس سی کے ممبر تھے. باقی ایک مجھے کوئی پروفیسر ٹائپ ہی لگ رہے تھے، اور ایک ساتھ پولیس کے کوئی آفیشیل تھے. آئی تھنک ایس ایس پی صاحب تھے، لیکن تھے سول میں. سب سے پہلے افتخار صاحب جو ممبر پی ایس سی کے، انہوں نے سب سے پہلے میپ سے شروع کیا، سی پیک سے، کہ سی پیک کا روٹ جو کتنا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد سی پیک اٹ سیلف کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. آئی ایکسپلینڈ ان ایوری ایکسپیکٹ کہ اکنامیکلی ہمیں یہ فائدہ ہوگا، ٹوٹل انویسٹمنٹ اتنی ہے، بلا بلا. اس کے بعد سر میپ پہ لے گئے. پہلے سب سے پہلے تو انہوں نے نیبرنگ کنٹریز پوچھے، پاکستان کے نیبرز میں کیا کیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ منگولیا کہاں پہ ہے. میں نے 2 کنٹریز بتائی اس کے جو نیبرز ہیں کہ ان کے درمیان ہے. اس کے بعد سر نے میپ سے ریلیٹڈ 1-2 کویسچنز اور پوچھے. ان میں سے کوئی ایک میں مجھے نہیں پتا تھا، تو پھر سر ایکسپلین کرنے لگ گئے کہ نہیں بیٹا یہ یہاں پہ اور یہ یہاں پہ لائی کرتا ہے. اس طرح تو تھوڑا سا بتاتے رہے، میں یس سر بولتا رہا. پھر سر نے جب دوسرے ممبر تھے پینل کے ادھر شفٹ کر دیا. میرا سبجیکٹ تھا گریجویشن میں ایجوکیشن، تو سر ایجوکیشن سے ہی انہوں نے اسٹارٹ کی بات کہ جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے فلاز کیا کیا ہیں. میں نے اسٹارٹ کیا کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے نا، میں نے بات اسٹارٹ کی تھیوری ورسز پریکٹیکل کے، کہ ہمارا فوکس تھیوری پہ زیادہ ہے، پریکٹیکلز جو ہیں ان پہ بات کی کہ ان کا کیا لیول ہے، ہم کتنے کو پریکٹیکلز کر لیتے ہیں. پھر میں نے پرائیویٹ سیکٹرز ورسز گورنمنٹ سیکٹرز کی بات کی کہ جو ٹیچنگ چل رہی ہے پرائیویٹ سیکٹرز میں وہ اس کا لیول کیا ہے، اور گورنمنٹ سیکٹرز ہیں ان کا لیول کیا ہے. میں نے تھوڑا سا ٹچ دیا جو فارن کنٹریز ہیں ان میں ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ کس طرح رکھے جاتے ہیں، ان کا لیول کیا ہوتا ہے، ان کی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، اور جو ہمارے ہاں جو ٹیچرز ہیں وہ کس طرح رکھے جاتے ہیں. اسی کے درمیان سر اور کویسچنز بھی کرتے رہے، تو بیچ میں سے جو کویسچن میں سے آنسر میں سے کویسچن نکالنا، تو میں وہ بھی ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا گیا، ڈیفینڈ کرتا گیا. جو میں نے بات کی میں اسے ڈیفینڈ کرتا رہا. پھر میں نے بیسک جو ہماری پڑھائی ہوتی ہے، اسٹڈیز ہوتی ہے جو پرائمری لیول کی ہوتی ہے، میں اس پہ گیا کہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ فوکس نہیں کرتے پرائمری ایجوکیشن پہ. بیس میں سمجھتا ہوں کہ جو بیس ہوتی ہے نا وہ پرائمری لیول میں ہی بن جاتی ہے. اگر ہم فورن کنٹریز میں دیکھیں تو ان کا جو سب سے زیادہ کنسنٹریشن ہوتا ہے نا وہ پرائمری اور مڈل میں ہی ہوتا ہے، اور یہیں سے ہی جو ہے اسٹوڈنٹس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ کس جگہ ہے، کس سبجیکٹ میں. اسی کے ساتھ ہی میں نے ایک اور بات کی اسپیشلائزیشن کی کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہمیں یہاں پہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اتنا شعور دیا ہی نہیں جاتا کہ یا اس سے بچے کا انٹرسٹ پوچھا نہیں جاتا. یہاں پہ سارے مکس سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، اور کہاں جا کے 5th ایئر میں ایم ایس سی یا بی ایس کے جو لاسٹ 2 سیمیسٹرز ہوتے ہیں اس میں جا کے اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کہ کسی سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں. لیکن ہم اگر کہیں باہر دیکھیں تو مڈل میٹرک کے بعد ہی اسپیشلائزیشن اسٹارٹ ہو جاتی. اس طرح کا میں نے آنسر کیا تھا. پھر میں نے بولا کہ پڑھائی جا رہے ہیں ہم، لیکن ہمارے یہاں کتنے ہی سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں، ڈاکٹر انجینئرز ہمارے پاس بے شمار ہیں، لیکن سائنٹسٹ کتنے بن رہے ہیں، آئنسٹائن نیوٹن کتنے بن رہے ہیں.
کہتے ان کے لیول کو تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا سر ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کر سکتے ہیں نا. ہاں ہنسنے لگ گئے. تو پھر اس کے بعد کچھ اور اسی طرح کے کویشچن میرے مائنڈ میں نہیں ہے، لیکن نا ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے جو اسی سے ریلیٹڈ کچھ کویشچن تھے. اس کے بعد جو سر یہی سر ہے نا جو یہ چلے گئے جو کویشچنز ہوتے ہیں نا ہمارے مذہب ریلیجیس کے فرقہ واریت کے کویشچنز. سر نے نا وہ باتیں شروع کر لیں. تو سر کہتے کہ سب سے پہلے پوچھتے کہ اہل تشیع اور اہل سنت میں کیا ڈفرینسز ہیں، دونوں کے عقائد میں کیا فرق ہے. میں نے تھوڑا سا وہ بتایا. تو کہتے کہ اگر آپ کی ڈیوٹی ادھر لگا دیں تو آپ کریں گے ڈیوٹی. میں نے بتایا سر کو کہ میں نے اپنے لحاظ سے آنسر کیا سر کو، بہت نیوٹرل سا آنسر. اسی طرح سر نے ایک دو فرقہ واریت کے کویشچنز اور پوچھے تو میں نے ان کو آنسر کیا ان اے ویری پولائٹ وے. اچھا یہ سر جو تھے نا یہی والے یہ ایجوکیشن سسٹم کا جب کویشچنز پوچھ رہے تھے نا تو تھوڑا سا ایک دفعہ نا وہ جس طرح تھوڑا سا بندہ غصے میں نہیں آتا اس طرح تھوڑے سے ہوئے، لیکن میں ان اے ویری کول وے میں ان کو ود اسمائل آنسر کرتا رہا. اس کے بعد انہوں نے شفٹ کر دیا ادھر. دوسرا جو تھرڈ پرسن تھے آئی تھنک ایس ایس پی ہوں گے وہ، ٹھیک ہے، یا ڈی آئی جی کوئی تھے. میں نے آگے سرچ کیا تھا یوٹیوب گوگل پہ، لیکن مجھے وہ سر نہیں ملے. اچھا انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ جو پاکستان میں ٹریفک کے مسائل کیا ہیں. میں نے بتائے چند ایک. پھر اس کے بعد پوچھتے کہ جو لاہور میں ٹریفک پولیس ہے ان میں کیا آپ خامیاں دیکھتے ہیں. میں نے کوئی ایک دو بتائی ہوں گی، اس سے زیادہ میں نے نہیں بتائی کیونکہ مجھے بعد میں سولوشنز بھی بتانا پڑنے تھے نا اس لیے. تو اچھا ان میں سے ایک کا وہ پوچھتے کہ اس کا کیا سولوشن ہے. میں نے تھوڑا سا سولوشن بتایا کہ سر اسے ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے حل کر سکتے ہیں. کہتا ٹھیک ہے. کہتا اس کے علاوہ کوئی اور کون سی ہیں خامیاں. میں نے کہا نہیں سر اٹس فائن، اس کے علاوہ ٹھیک ہے. پھر پوچھتے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بنا ہوا ہے. تو مجھ سے نا انکانشیسلی میں بول بیٹھا ہاں سر بنا ہوا ہے. تو پھر میں اسی بات پہ رہا. پوچھتے کیسے بنا تھا، پراپر بنا تھا. میں نے کہا نہیں سر بس ایسے ہی بن گیا تھا. کہتا ہے تو یعنی کہ ڈپارٹمنٹ نے یہ غلط کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے کام کہ ایسے لائسنس بنا دینا. میں نے کہا سر اس میں ڈپارٹمنٹ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن چند ایک کی وجہ سے ہم پورے ڈپارٹمنٹ کو برا نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح کا میں نے کچھ آنسر کر دیا تھا، یعنی کہ میں نے تھوڑا سا پولیس کو ڈیفینڈ کیا تھا. نیگیٹو ہونے کی بجائے میں تھوڑا سا نا پازیٹیو رہا ہوں، کوشش کی ہے میں نے. تو اس کے بعد بس پھر یہ کوئی 35 کے قریب میرے پیچھے وال کلاک تھی. میں انٹر ہونے سے پہلے بھی ٹائم نوٹ کیا تھا. جب باہر آ گیا تھا باہر سے نا وہ ٹائم وال کلاک نظر آ رہا تھا. تو میں نے آگے ٹائم دیکھا باہر. پھر یہ 35 منٹس کا انٹرویو تھا، بس یہی انٹرویو تھا. اور اوور آل ایکسپیرینس اچھا تھا. انٹر ہوتے ہوئے میں ود اے اسمائلی فیس انٹر ہوا تھا. اور بس دیٹس آل.